السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایسے کون سے جانور ہیں کہ اگر وہ آپ کے گھروں میں ہو تو بے برکتی اور تنگ دستی اور بے روزگاری آپ کے گھروں میں ڈیرے ڈال لیتی ہے؟ اور وہ ایسے کون سے 40 کام ہیں کہ جن سے گھر کے اندر برکت نہیں رہتی، اور جب برکت نہیں رہتی تو غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ گھروں کے اندر بے برکتی پیدا کرنے والے سب سے پہلے نمبر پر مکھی آتی ہے۔ جس گھر کے اندر کثرت سے مکھیاں پائی جائیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس گھر میں بے برکتی اور بے روزگاری ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ اور یہود و نصارہ کا تو کہنا ہے کہ مکھی شیطان کی دوست ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر جاندار کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں لیکن مکھیوں کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ مکھی کی آنکھیں صرف 2 ہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بقیہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ شیطان کی آنکھیں ہوتی ہیں، جن کے ذریعے وہ انسانوں پر نظر رکھتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھروں میں بھی مکھیاں کثرت سے پائی جاتی ہیں تو آپ کو جلد از جلد ان سے چھٹکارا پانا چاہیے، اور اس کے لیے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودے کے پتے لے کر ان کو مسل کر گھر کے مختلف حصوں میں پھینک دیے جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ چند ہی لمحوں بعد مکھیاں آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گی۔ اور گھر میں بے روزگاری اور تنگ دستی کا سبب بننے والے دوسرے نمبر پر چوہے ہیں۔ جن گھروں کے اندر کثرت سے چوہے رہتے ہیں تو اس گھر میں بے برکتی اور تنگ دستی ڈیرے جما لیتی ہے۔ اگر گھروں کے اندر ایک کا چوہا ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر گھروں میں 2 یا اس سے زائد چوہے ہیں تو اس سے گھر میں تنگ دستی ڈیرے ڈال لیتی ہے، کیونکہ چوہے وہاں کا سب کچھ کاٹ کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور چوہے تو شروع سے ہی انسان کے دشمن ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تمام جانداروں کا ایک جوڑا کشتی پہ سوار کر لیا، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کو بھی کشتی پر سوار کر لیا۔ اور اس کے بعد ایک خوفناک طوفان آیا جس نے تمام کفار کو غرق کر دیا، اور جب کشتی جا رہی تھی تو چوہوں نے رسیاں کاٹنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے چوہوں کے شر کے متعلق خبر دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ یا اللہ ہمیں چوہوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیر کی پیشانی پہ ہاتھ پھیریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ شیر کو چھینک آئی تو اس سے ایک بلّی اور ایک بلّا پیدا ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی تمام چوہوں کا صفایا کر دیا، اور جو چند ایک باقی بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر دبک کر بیٹھ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو چوہوں کے شر سے محفوظ رکھا، اور آپ علیہ السلام کی کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھروں کے اندر بھی کثرت سے چوہے پائے جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر بلیوں کو لے آئیں، اور گھر میں بلی کا لانا باعث برکت ہوتا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو چوہوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ نمبر 3، چھپکلی۔ اور جن گھروں کے اندر کثرت سے چھپکلیاں پائی جاتی ہیں ان گھروں کے اندر بھی بے روزگاری اور فقیری ڈیرے ڈال لیتی ہے، کیونکہ چھپکلی اللہ تعالیٰ کا نافرمان جانور ہے۔ کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو ہر جاندار آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ چھپکلی آگ کو مزید بڑھانے کے لیے پھونک مار رہی تھی۔ حالانکہ اس کی پھونک مارنے سے آگ نہ بڑھ سکتی تھی اور نہ ہی کم ہو سکتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بغض اور عداوت کا اظہار کر رہی تھی۔
اسی وجہ سے اسلام نے اس کو ایک ضرب کے اندر مارنے کی 100 نیکیاں بتائی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر آپ کے گھروں میں بھی چھپکلیاں رہتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ انڈے کے چھلکے لے کر جہاں پہ چھپکلیاں آتی جاتی ہیں وہاں پر رکھ دیں۔ چنانچہ ایسے کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں چھپکلیاں آپ کے گھروں سے غائب ہو جائیں گی۔ نمبر 4، چام چڑک۔ اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جن گھروں کے اندر چام چڑک ڈیرے ڈال لیتی ہیں وہاں پہ غربت اور تنگ دستی بھی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ پیارے دوستو، چمگادڑ اور چام چڑک میں فرق پایا جاتا ہے۔ چمگادڑ سائز میں بڑی ہوتی ہے جو کہ کوے کے سائز کی جتنی ہوتی ہے، جبکہ چام چڑک سائز میں چھوٹی ہوتی ہے جو کہ چڑیا یا اس سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، اور یہ گھروں کے اندر اکثر پائپوں پر، نالوں اور جہاں پر کثرت سے سامان پڑا ہوتا ہے وہاں پر آ کر چھپ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھروں کے اندر باریک باریک گول دانوں کی جیسے بیٹھیں ملیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھروں کے اندر بھی چام چڑکیں رہتی ہیں، لہٰذا ان سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ جس طرح مکھیاں بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتی ہیں، اسی طرح چام چڑکیں بھی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتی ہیں، جو کہ بواسیر اور خونی امراض کا سبب بن سکتی ہیں۔ نمبر 5، اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جن گھروں کے اندر لال بیگ کثرت سے پائے جاتے ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی غریبی اور فقیری ڈیرے ڈال لیتی ہے، اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ اگر آپ لال بیگ سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے برتنوں کو دھو کر رکھیں اور تمام کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھیں، اور تمام کوڑا کرکٹ ایک شاپر میں باندھ کر باہر رکھ دیں اور اسے جلد از جلد گھر سے باہر پھینک آیا کریں۔ اس طرح کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے گھروں سے لال بیگ غائب ہو جائیں گے۔ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق گھر کے اندر کتے کو پالنا بھی رزق میں بے برکتی اور بے روزگاری کا سبب بنتا ہے، جس طرح ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر گھروں کے اندر کتے کو پالا جائے تو آپ کے رزق میں ایک کراہت کم کیا جائے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کراہت کو احد کے پہاڑ کے برابر کہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر کسی شخص نے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے اور اپنے جانور اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر اپنے باڑے کے اندر یا پھر اپنے احاطے کے اندر کتے کو پالا ہوا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بلا ضرورت اگر گھر کے اندر پالتے ہیں تو اس سے بے روزگاری اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے 40 کام ہیں کہ جن کے کرنے سے گھر کے اندر بے روزگاری اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور شاید ہماری اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ ہمیں ان کاموں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ جن کے کرنے سے ہمارے گھر کے اندر بے روزگاری اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا کام جو گھر میں برکت کو ختم کر دیتا ہے وہ ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا۔ نمبر 2، غسل خانے یعنی نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا۔ نمبر 3، اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ نمبر 4، ٹوٹا ہوا سامان جان بوجھ کر استعمال کرنا۔ نمبر 5، گھر میں کوڑا وغیرہ کئی دنوں تک جمع رکھنا۔ نمبر 6، مغرب کی اذان سے عشاء کے درمیان سونا۔ نمبر 7، پاجامہ بائیں پیر سے پہننا۔ نمبر 8، خرچہ آمدنی سے زیادہ کرنا۔ نمبر 9، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ نمبر 10، روٹی کو دانت سے کاٹ کاٹ کر کھانا۔ نمبر 11، 40 دن سے زائد
زیر ناف کے بال رکھنا۔ نمبر 12 ناخنوں کو دانت سے کاٹنا۔ نمبر 13 کھڑے کھڑے پجامہ پہننا۔ نمبر 14 گھر کی عورتوں کا کھڑے کھڑے بال سنوارنا۔ نمبر 15 پھٹے کپڑے جسم پر ہی سی لینا۔ نمبر 16 صبح دیر تک سوتے رہنا یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ نمبر 17 کسی درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ نمبر 18 بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ نمبر 19 الٹا سونا۔ نمبر 20 قبرستان میں ہنسنا۔ نمبر 21 پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا۔ نمبر 22 مانگنے والے کو کچھ دیے بغیر ہی خالی ہاتھ لوٹا دینا۔ نمبر 23 اپنے دل میں جان بوجھ کے برے خیالات لے کر آنا۔ نمبر 24 قرآن کو بغیر وضو کے پڑھنا۔ نمبر 25 استنجا کرتے وقت باتیں کرنا یا موبائل استعمال کرنا۔ نمبر 26 ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا۔ نمبر 27 اپنی اولاد کو برا بھلا کہتے رہنا۔ نمبر 28 اپنے ہی دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جانا۔ نمبر 29 لہسن پیاز کے چھلکے جلانا۔ نمبر 30 فقیر سے روٹی یا کچھ اور چیز خرید کر استعمال کرنا۔ نمبر 31 پھونک مار کر چراغ بجھانا۔ نمبر 32 بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ نمبر 33 غلط قسم اٹھانا۔ نمبر 34 الٹے جوتے کو سیدھا نہ کرنا۔ نمبر 35 حالت جنابت میں حجامت کروانا اور زیادہ دیر تک اسی حال میں رہنا۔ نمبر 36 گھر میں مکڑی کا جالا رکھے رکھنا۔ نمبر 37 رات کو جھاڑو لگانا۔ نمبر 38 بالکل اندھیرے میں کھانا کھانا۔ نمبر 39 گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا۔ نمبر 40 گھڑے کولر یا بوتل کو منہ لگا کر پانی پینا۔ ناظرین محترم یہ ایسے 40 کام ہیں کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو 100% ہمارے گھروں میں سکون اور برکت ہی برکت ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔